بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6 ہے مشق کس کی؟ حرکات کی اور تنوین کی، اور ہم نے پچھلی تختی میں پڑھے مخارج اور مخارج کی، اور ہم نے زیادہ توجہ دلائی حرکات اور تنوین کی تختی میں موٹے حروف پر، اور مشق کس کی ہوگی؟ موٹے حروف کی۔ ٹھیک ہے، حرکات اور تنوین کے ساتھ ایکسٹرا جن چیزوں کی مشق کرنی ہے اور توجہ دینی ہے مشق کرنے پر، وہ کیا ہیں؟ مخارج اور موٹے حروف۔ کیوں؟ یہاں تختی پڑھتے ہوئے ہجا رواں پر توجہ زیادہ چلی جاتی ہے، مخارج غلط ہونے شروع ہو جاتے ہیں، موٹے حروف باریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہی سے نقصان شروع۔ ٹھیک ہے، بڑی توجہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم کریں گے اس کا ہجا، پھر پڑھیں گے اس کو رواں، پھر ہم اس کا کریں گے وقف۔ ٹھیک ہے، تو بیسک جو بچے بنیادی بچے ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے حروف کی پہچان، پھر دوسرے نمبر پہ اس کا صحیح تلفظ اور اس کی صحیح ادائیگی، پھر اس کے بعد ہجا، اور پھر اس کے بعد رواں، اور پھر اس کے بعد وقف۔ باتوں کو نوٹ کر لینا، امتحان میں نمبر جو بچے کے لگائے جاتے ہیں وہ بھی اس اعتبار سے لگائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، دیکھیے گا ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں، ممکن ہے اس میں غلطی کیا ہوتی ہے اس پر بھی غور کیجیے گا۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، با زبر با، با زبر با، آبا، آبا، اس میں غلطی تھی آبا، 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 دال دو زبردن، دال دو زبردن، آبدن، آبدن، وقف، وقف، آبدا، آبدا، تو یہ لفظ ہے وقف، وقف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وقف، وقف، اور کہتے ہیں آگے وقف پیچھے، تو آگے پیچھے بھی نہیں کہنے کی ضرورت، صرف وقف مصدر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اس کے کچھ قاعدے بھی عرض کر دوں گا پھر۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، آہا، آہا، دال دو پیش دن، دال دو پیش دن، احدن، احدن، وقف، وقف، احد۔ احد۔ جی، تو اب یہ حمزہ کی حرکت وقف میں لمبی نہ ہو جائے، ایک دو جگہ پہ ایسا تجربہ ہوا، احد وقف احد، تو یہ کیا ہوا؟ لمبی ہو گئی۔ اچھا میں نے سنا تو یہ اکثر یہ ایسے پڑھنے لگے، تو اچھا میں نے توجہ دلائی بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ ہمارا سٹائل ہے، یہ ہمارا اپنے ادارے کا خاص سٹائل ہے، ہم نے ایسے پڑھا ہے۔ تو دیکھو آحد، تو اس کو پھر میں نے غلطی کا نام دیا سٹائلش غلطی ہے۔ تو یہ سٹائلش غلطی بس اوقات، یعنی ایک غلطی کو آدمی غلطی نہیں سمجھتا، اس کو اپنا یا اپنے کسی استاد کا کوئی سٹائل اور انداز سمجھ کر وہ غلطی کو کر رہا ہوتا ہے، تو غلطی ہے بھائی، سمجھ گیا بھائی؟ شاباش، اس لیے خیال کیجیے گا۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، خو زبر خو، خو زبر خو، اور بولنے کا نا اخو، زال زبر زا، دال زبر را، اخوزا، اخوذا، یہ میں نے کیا کیا ہے؟ اشارہ، اخوزا، اخوذا، موٹے حرف پر توجہ رہے، وقف، وقف، اخوز، اخوذ، اخوز، اخوذ، یہاں بھی حمزہ بھی لمبا ہو جاتا ہے، زال زا بن جاتا ہے، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، آذینا، آذینا، اینی آ، آذینا، آذینا، آذین، آذین، آمارو، آمارو، موٹے نہیں، آمارو، آمو، صحیح مو، ایسے کہتے ہیں نا جیسے صحیح پڑھ مارا ہے۔ اچھا جی،
تو یہاں پر بچوں ابدن پہ جو وقف ہوا اس وقف کا نام ہے وقف بالابدال. کیا ہے بھائی؟ نوٹ کر لیں, بہت آسان سی طریق, دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلنا. ٹھیک ہے, اب تفصیلی بات, اس دو زبر کی تنوین کے بعد اگرچہ الف لکھا ہوا ہو جیسے ابدا, یا لکھا ہوا ہو جیسے ہدن, اس کو پڑھیں گے ہدا, یا کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو جیسے ما ان, اس کو کیا پڑھیں گے ما آ. ایک وقف کلیئر ہو گیا. اسی طریقے سے آگے وقف آ رہا ہے گول تا کا, اس کو بھی کہتے ہیں وقف بالابدال. گول تا کو وقف میں ہاں سے تبدیل کرنا, ہاں سے, اگر جس کے اوپر دو زبر کی تنوین ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہو گیا, شاباش. تو یہ وقف بالابدال ہو گیا. اور اب ہمیں احد اخذ ان پہ جو وقف کیا اس کا نام ہے وقف بالاسکان. کیا ہے بھائی؟ شاباش. وقف بال کیا تعریف ہے؟ آخری حرف کو ساکن کرنا. آخری حرف کو ساکن کرنا. یہ ہوتا کہاں پر ہے؟ زبر, زیر, پیش, کھڑی زیر, الٹی پیش, دو زیر اور دو پیش. نوٹ کر لینا. ٹھیک ہے, شاید کہیں پہ آپ کو اکٹھی یہ چیزیں نہ ملے تو نوٹ کر لینا. جی چل رہے ہیں آگے. حمزہ زبر آ, نون زبر نا, آنا, آنا. اس کا وقف کیا ہوتا ہے؟ وصل اس کا ہے الف حذف, الف کے حذف کے ساتھ. وقف اس کا ہے اثبات الف کے ساتھ, اس لیے اس کا نام ہوگا وقف بالاثبات. یہ ایک نئی چیز ہے, وقف رسم کے تابع ہے, اس کے مزید دلائل ہیں. تو آنا, آنا وقف ہوگا انا. یہ لکھا ہوا ہے پڑا نون, اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن کہتے ہیں لکھا ہوا تو ہے یہ پڑا نون. لکھا ہوا کیا ہے؟ نہیں, پڑا نون تو پڑھنا ہے. لکھا ہوا تو ہے کھڑا نون, یعنی نون کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہوتا ہے کھڑا نون. اس کو پڑھنا ایسے ہے جیسے پڑا نون. پڑھنا اس کو ایسے جیسے, سمجھا کی بات؟ تو لکھا ہوا ہے انا, پڑھنا آپ نے ہے پڑے نون کی طرح آنا. پڑھنا کیسے ہے؟ پڑے نون کی طرح آنا. سمجھا کی بات؟ شاباش. اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, تو یہ پڑا کھڑے کی ضد ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ کھڑا, اور یہ پڑا. سمجھ گئے جی؟ شاباش. با زبر با, خو زیر خوی, بخوی, لام زبر لا, بخویلا, بخوی, را کو پر, خو کو, باروتین. اچھا, ہجا میں ایک بات یاد رکھنی ہے. ہجا کرتے ہوئے ایک حرف کا نام حرکت کے ساتھ لیں گے, پھر دوسرے حرف کا نام حرکت کے ساتھ لے کر پھر پیچھے سے ملائیں گے, پھر تیسرے حرف کا نام حرکت کے ساتھ لے کر پھر پیچھے سے ملائیں گے, پھر چوتھے حرف کا نام حرکت کے ساتھ لے کر پھر پیچھے سے ملائیں گے. اس کا خاص خیال رکھنا. بس اوقات تینوں حرکتوں کو حرفوں کے ساتھ اکٹھا نام لے کر بچے اکٹھا پڑھ جاتے ہیں, یہ غلطی ہوتی ہے. جیم زبر جا, عین زبر آ, جا, لام زبر لا, جعل, جعل, جمع, جمع, حسد, حسد. دال پر کیا ہونا ہے؟ یہ بھی ذہن میں رکھنا کلکلا. حشر, باپور, حشر, پھر بھی رب. خوشیہ, خوشیہ, یہ اشارہ چھوٹے بچے کے لیے. بتاؤ زبر زیر ہے جی, خوشیہ, خوشی. یہاں غلطی لگ جاتی ہے, بعض ساتھی پڑھتے خشیج, تو یہ خشیج نہیں ہے, یہ مدہ بن جائے گا خوشی. شاباش. خلق, خلق, جی تو خا موٹا لام باریک, تو خلق, خلق نہیں,
خلق 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 ذکر ذکر رفع رفع جی رقبۃ رقبہ ٹھیک ہو گیا. یہ چند باتیں عرض کر دیں، باقی اسے کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ پڑھ لیں گے. جزاکم اللہ خیر.